وہ کون سے عوامل تھے جن کی وجہ سے اپنے قیام کے محض 24 برس بعد پاکستان دو لخت ہو گیا؟ کیا ایسا ہونا ناگزیر تھا؟ اور کیا ان دونوں ملکوں کے تعلقات کی سرد مہری مستقبل میں گرمجوشی میں تبدیل ہو سکے گی؟ اگست 1947 میں جب پاکستان وجود میں آیا تو وہ دو بڑے خطوں پر مشتمل تھا۔ مشرقی پاکستان، جہاں ملک کی 56% آبادی رہائش پذیر تھی جو کہ بنگلہ زبان بولنے والے تھے، جبکہ مغربی پاکستان میں پنجابی، سندھی، بلوچی، پشتو اور دیگر مقامی زبانیں بولنے والے بستے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ انڈیا سے ہجرت کرنے والے مسلمان تھے جو اردو زبان بولنے والے تھے اور آبادی میں ان کا تناسب 3% تھا۔ بنگلہ دیش کی تاریخ پر تحقیق کرنے والے ولندیزی پروفیسر ولیم وان شنڈل اپنی کتاب اے ہسٹری آف بنگلہ دیش میں لکھتے ہیں کہ پاکستان کے قیام کے فوراً بعد شمالی انڈیا سے تعلق رکھنے والوں کی بالادستی ابھر کر سامنے آئی۔ وہ لکھتے ہیں کہ جہاں ایک جانب بنگلہ دیشی مسلمانوں کو توقع تھی کہ وہ اکثریتی آبادی ہونے کے ناطے اس نئے ملک میں اپنا اہم کردار ادا کریں گے، وہیں شمالی انڈیا سے تعلق رکھنے والے مسلمان رہنماؤں نے ملک کی باغ ڈور اپنے ہاتھوں میں لے لی، کیونکہ وہ جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کی تحریک کے رکھوالے سمجھے جاتے تھے اور ان کا خیال تھا کہ پاکستان کا مستقبل انہی کے نظریے کے تحت ہوگا۔ ولیم شنڈل نے اس پر مزید روشنی ڈالتے ہوئے لکھا ہے کہ مغربی پاکستان میں بسنے والے شمالی انڈین مسلمان دو گروہوں پر مبنی تھے اور ملک کے سیاہ و سفید کے مالک تھے۔ ان میں ایک وہ جو ہجرت کر کے آنے والے مہاجر تھے جو اردو زبان بولتے تھے اور ہجرت کے بعد اقلیت میں ہونے کے باوجود انہیں توقع تھی کہ ان کے رسم و رواج مقامی ثقافت پر غالب رہیں گے، اور دوسرا گروہ پنجاب میں رہنے والے مسلمانوں کا تھا جو سویلین اداروں، فوج اور زرعی زمینوں کے مالک تھے اور ملک میں واضح اکثریت بن کر سامنے آئے۔ ولیم شنڈل زبان کے حوالے سے اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان ابتدائی تنازع اسی بنیاد پر ہوا۔ مغربی پاکستان میں رہنے والوں کی اکثریت کو بنگلہ زبان کے بارے میں علم نہیں تھا اور ان کے نزدیک اس زبان پر ہندوؤں کا اثر تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ جب فروری 1948 میں ایک بنگالی رکن اسمبلی نے قرارداد پیش کی کہ اردو کے ساتھ ساتھ بنگلہ زبان کو بھی اسمبلی میں استعمال کیا جائے، تو ملک کے وزیر اعظم لیاقت علی خان نے جواب میں کہا، پاکستان برصغیر کے کروڑوں مسلمانوں کے مطالبے پر قائم ہوا ہے اور ان تمام مسلمانوں کی زبان اردو ہے۔ یہ اہم ہے کہ اس قوم کی ایک زبان ہو اور وہ زبان صرف اور صرف اردو ہو سکتی ہے۔ اگلے ہی ماہ جب مارچ 1948 میں بانی پاکستان محمد علی جناح نے ڈھاکہ کا دورہ کیا تو انہوں نے بھی اپنے خطاب میں بڑے دو ٹوک انداز میں کہا، یہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی ریاستی زبان صرف اردو ہوگی، اور اگر کوئی آپ کو اس سے گمراہ کرے تو وہ پاکستان کا دشمن ہے۔ تو جہاں تک ریاستی زبان کا تعلق ہے وہ صرف اردو ہے۔ جنوبی ایشیا کی تاریخ کے ایک اور ماہر اور مصنف کی کتاب ری کاسٹنگ دی ریجن میں اسی بارے میں لکھا گیا ہے کہ چند بنگالی دانشور محمد علی جناح کے ساتھ جنوری 1948 سے بنگلہ زبان کی حیثیت کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، لیکن ان کی سنوائی نہیں ہوئی، اور محمد علی جناح نے اس بات پر زور دیا کہ نجی طور پر مشرقی پاکستان میں بنگلہ زبان استعمال ہوتی رہے، لیکن سرکاری طور پر اردو ہی مرکزی زبان رہے گی۔ امریکہ کی جارج میسن یونیورسٹی سے منسلک پروفیسر احسن بٹ سے سوال کیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے بانیوں کی اپنی زبان اردو تھی اور شاید وہ اردو کو اسلام سے جوڑ رہے تھے۔ علیحدگی پسندوں کی تحاریک پر کتاب کے مصنف پروفیسر احسن بٹ نے سوال اٹھایا کہ انڈیا سمیت دنیا کے بیشتر ممالک کی قومی زبان کوئی نہیں ہے، اور یہ سوچنا ضروری ہے کہ ہمیں قومی زبان کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ ان کے نزدیک بنگلہ دیش بننے میں مرکزی کردار زبان کی تحریک کا تھا۔ انم ذکریہ کا کہنا ہے کہ بنگلہ دیش بننے میں مرکزی کردار زبان کی تحریک کا تھا۔ یہ بات صرف اتنی سی نہیں کہ آپ کسی کی زبان کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں، بلکہ یہ اس سے بڑھ کر ہے۔ زبان کو دبانے کا مطلب ہے کہ آپ ان کی ثقافت کو دبا رہے ہیں، اور پاکستان بننے کے فوراً بعد ایسا ہی ہوا۔
جب ہم نے دیکھا کہ 1952 میں زبان پر ہونے والی تحریک میں طلباء کی ہلاکت ہوئی۔ اب ہم بات کریں گے ثقافتی تسلط، حق تلفی اور عدم مساوات کی، جہاں ایک جانب زبان کا معاملہ انتہائی اہمیت کا حامل تھا، وہیں کئی محققین معاشی، سماجی اور ثقافتی طور پر مشرقی پاکستانیوں کے خلاف برتے گئے رویے اور ان کی حق تلفی کی نشاندہی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پاکستان ٹوٹنے میں ان عوامل کا بھی بڑا ہاتھ ہے۔ لاہور میں مقیم محقق اور مصنف ڈاکٹر طارق رحمان کا کہنا ہے کہ بنیادی مسئلہ مشرقی پاکستان کے ساتھ حق تلفی کا تھا، چاہے ان کے ساتھ ثقافتی امتیاز رکھا گیا یا وہ طاقت کے بٹوارے میں امتیاز ہو یا زبان اور معاشی امتیاز ہو، یہ واضح ہے کہ انہیں انصاف نہیں دیا گیا۔ دیگر ماہرین بھی اس نقطے کی تائید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مشرقی پاکستان کی بنگالی آبادی کے خلاف عدم مساوات اور ہر طرح کا امتیازی سلوک کرنے سے ان کی آبادی میں غم و غصہ تھا، جس کا نتیجہ 1971 کی صورت میں نکلا۔ دوسری جانب کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ دیگر عوامل جیسے معاشی استحصال ہو یا امریت، ان کی اپنی تحقیق میں جو بات بار بار سامنے آئی وہ مغربی پاکستان کی جانب سے ثقافتی تسلط کا مظاہرہ تھی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ مشرقی پاکستانیوں کے خلاف نسلی نوعیت کے القابات استعمال کیے گئے، انہیں کمزور اور کم درجے کے طور پر دیکھا گیا اور ان کے خلاف نسل پرستی کا رویہ اور بیانیہ بنایا گیا اور کہا گیا کہ ان کی ثقافت ہندو ہے اور اسے پاک کرنا ہے۔ بنگلہ دیشی شہریوں کو توہین آمیز انداز میں پکارا جاتا تھا۔ ڈاکٹر طارق رحمان کا کہنا ہے کہ میرے نزدیک اگر آپ کسی کے ساتھ انصاف سے پیش نہ آئیں اور انہیں برابر کا شہری سمجھنے کے بجائے نچلے درجے کا شہری سمجھیں تو میری نظر میں یہ ملک ٹوٹنے کی بنیادی وجہ تھی۔ البتہ ڈھاکہ یونیورسٹی کی سابق پروفیسر کا کہنا ہے کہ زبان اور ثقافت میں تفریق اور معاشی امتیاز بنگلہ دیش کی آزادی کی بڑی وجہ تھے، لیکن ان کے نزدیک سب سے اہم وجہ مغربی پاکستان کی مکمل طور پر ملکی فیصلہ سازی پر تسلط کی پالیسی تھی۔ ان کے خیال میں اسلام آباد سے مرکزی حکومت کی مکمل فیصلہ سازی اور ساتھ ساتھ مشرقی حصے میں پیدا ہونے والی کسی بھی مزاحمت کے خلاف جارحیت کا استعمال کر کے اسے دبانے کی کوشش سب سے اہم وجوہات تھیں۔ اگر جمہوری طرز عمل اپنایا جاتا اور وسائل کو مساوات سے بانٹا جاتا تو معاشی اور ثقافتی تفریق کو قابو میں کیا جا سکتا تھا۔ زبان کے تنازع اور مشرقی پاکستانیوں کے استحصال کے حوالے سے پاکستانی موقف کیا ہے؟ صفدر محمود اپنی کتاب پاکستان کیوں ٹوٹا میں لکھتے ہیں کہ قیام پاکستان کے بعد ملک کے مختلف حصوں میں صوبائیت کے رجحانات منظر عام پر آنے لگے اور نتیجتاً ڈھاکہ میں مغربی اور مشرقی پاکستان کے درمیان ایک دشمنی پروان چڑھنے لگی، جس کا فائدہ چند بائیں بازو کے سیاستدانوں نے اٹھایا۔ صفدر محمود کا کہنا ہے کہ عوامی لیگ در حقیقت محض ایک صوبائی اور علاقائی مقاصد کا پریشر گروپ تھا، جس نے کبھی بھی قومی سیاسی جماعت کا کردار ادا کرنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ فروری 1948 میں اسمبلی میں بنگلہ زبان کے استعمال کے لیے پیش کی جانے والی قرارداد کے بارے میں کہتے ہیں کہ وزیر اعظم لیاقت علی خان کی جانب سے اس قرارداد کو رد کرنے سے طالب علموں اور دیگر تعلیم یافتہ طبقات کو لگا کہ مرکزی حکومت جس پر اہل پنجاب کا غلبہ ہے، انہوں نے بنگالیوں سے ان کی مادری زبان چھین لی ہے، حالانکہ گورنر جنرل اور وزیر اعظم دونوں میں سے کوئی بھی پنجابی نہیں تھا۔ دوسری جانب بنگلہ دیش میں پاکستان کے ہائی کمشنر کا کردار ادا کرنے والے افراسیاب مہدی ہاشمی اپنی کتاب 1971 فیکٹ اینڈ فکشن میں لکھتے ہیں کہ عمومی تاثر یہ ہے کہ مغربی پاکستانیوں نے اپنی زبان اردو مشرقی پاکستان پر زبردستی تھوپنے کی کوشش کی، لیکن یہ الزام سراسر غلط ہے۔ افراسیاب مہدی لکھتے ہیں کہ اردو برصغیر کے مسلمانوں کی نسل در نسل چلی آئی زبان ہے اور وہ ملک کے دونوں حصوں میں بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ انہوں نے موقف پیش کرتے ہوئے کہا کہ اردو عربی زبان سے مماثلت رکھتی ہے جو کہ قرآن کی زبان ہے، اور چنانچہ ایک مسلمان ملک ہونے کے ناطے اردو زبان پاکستانی شناخت کے لیے بہتر ہے۔ انہوں نے اپنے خدشے کا اظہار کرتے ہوئے لکھا کہ اگر بانی پاکستان محمد علی جناح بنگلہ کو قومی زبان دینے کے مطالبے کو تسلیم کر لیتے تو ممکن تھا کہ پاکستان مستقبل میں مزید مسائل کا شکار ہو جاتا اور دیگر علاقے بھی اپنی صوبائی زبانوں کا درجہ
تبدیل کرنے کے لیے مطالبہ کرتے۔ سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کا ٹوٹنا ناگزیر تھا؟ متعدد محققین اور ماہرین کے نزدیک مشرقی اور مغربی پاکستان کا ساتھ رہنا ممکن نہیں تھا، اور وہ اس بارے میں دونوں خطوں کے درمیان 1000 میل سے زیادہ فاصلے کی جانب سے اشارہ کرتے ہیں، جس کے بیچ میں ایک دشمن ملک موجود تھا، جبکہ کئی کا کہنا ہے کہ دونوں علاقوں میں سیاسی، معاشی اور سماجی تفریق اتنی زیادہ تھی کہ ان کا زیادہ عرصے تک ساتھ رہنا ممکن نہ ہوتا۔ ڈاکٹر طارق رحمان کا کہنا ہے کہ شروع سے ہی وفاقی اور صوبائی حیثیت ہونے کی وجہ سے طاقت کا محور مغربی پاکستان تھا۔ وفاق پٹسن کی فروخت سے ملنے والی رقم پر ٹیکس لیتا اور اسے استعمال کرتے ہوئے ملک کی دفاعی ضروریات پر پورا کرتا۔ ولیم وان شینڈل بھی اپنی کتاب میں اس بارے میں روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں کہ 1947 سے لے کر 1970 تک پاکستان کے کل اخراجات کا نصف سے زیادہ حصہ دفاع میں خرچ ہوا۔ انہوں نے مزید لکھا کہ پاکستان اپنا 2/3 غیر ملکی زر مبادلہ پٹسن کی فروخت سے حاصل کر رہا تھا، لیکن وہ تقریباً تمام مغربی پاکستان میں لگ رہا تھا۔ ڈاکٹر طارق رحمان کا کہنا ہے کہ اس کے علاوہ ترقیاتی منصوبوں کی بھی اکثریت مغربی پاکستان میں تھی، اور لوگوں کا رویہ بھی مشرقی پاکستانیوں کے خلاف تضحیک آمیز تھا۔ مشرقی پاکستان کی سیاسی جماعت عوامی لیگ کے رہنما شیخ مجیب الرحمان کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر انہیں 1970 کے انتخابات میں جیت کے بعد حکومت مل بھی جاتی تو بھی ملک یکجا نہ رہتا۔ شیخ مجیب الرحمان نے بارہا اس بات کا اشارہ کیا تھا کہ وہ دفاعی بجٹ میں کمی لائیں گے تاکہ مشرقی پاکستان میں ترقیاتی منصوبے شروع کیے جائیں، لیکن ملک کا سب سے طاقتور ادارہ فوج ایسا کرنے کا متحمل نہ ہوتا کہ اپنے بجٹ میں کمی لائے، تو میرا نہیں خیال کہ دونوں حصے زیادہ عرصے تک ساتھ رہ پاتے۔ البتہ بنگلہ دیش سے تعلق رکھنے والی پروفیسر میکھنا کا کہنا ہے کہ کئی لوگ دونوں خطوں کے درمیان فاصلے کو سامنے رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ جدا ہونا ناگزیر تھا، لیکن یہ ضروری نہیں ہے۔ یہ اس لیے نہیں ہوا کہ دونوں دور ہیں، بلکہ حکومت پاکستان اس بات کو تسلیم نہیں کر سکی کہ ان کے ملک کے دوسرے حصے میں رہنے والوں کی ثقافتی اور معاشی خواہشات کیا ہیں، اور وہ بھی ایک ایسا حصہ جو ملک کی اکثریت آبادی پر مشتمل ہے۔ دوسری جانب انم ذکریہ کہتی ہیں کہ پاکستان کو ایسا سمجھنا ہی نہیں چاہیے کہ علیحدگی ناگزیر تھی۔ اگر ہم یہ سوچ کر چلیں کہ یہ ہونا ناگزیر تھا تو ہم اس بات کی وجوہات پر کبھی غور نہ کر سکیں گے۔ بہت سارے عوامل اور واقعات تھے جو ان 24 برسوں میں ہوئے اور حالات کو اس نہج تک لے گئے۔ یہ یاد رکھیے کہ مشرقی بنگال ہی وہ مقام تھا جہاں مسلم لیگ قائم ہوئی تھی، اور وہاں پر پاکستان کے لیے بے انتہا حمایت تھی۔ میری نظر میں یہ ناگزیر نہیں تھا، بلکہ اس کی وجہ وہ پالیسیاں تھیں جنہیں جان بوجھ کر نافذ کیا گیا، جس کی مدد سے ملک کی آبادی کے بڑے حصے کو باقاعدہ طور پر دبایا گیا، صرف اس لیے کہ وہ اپنے حقوق کا مطالبہ کر رہے تھے۔ شیخ مجیب الرحمان کی مقبولیت اور 1970 کے انتخابات۔ پاکستان کی تاریخ کو پڑھا جائے تو اکثر 60 کی دہائی کو پاکستان کی ترقی کی دہائی کہا جاتا ہے، جب فیلڈ مارشل ایوب خان ملک کی بحیثیت صدر قیادت کر رہے تھے۔ تاہم ان کے دور میں مشرقی پاکستان کے ساتھ تعلقات میں مسلسل بگاڑ چلتا آ رہا تھا اور احساس محرومی بڑھتا جا رہا تھا۔ پروفیسر احسن بٹ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب 1965 میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ ہوئی تھی تو اس وقت مشرقی پاکستان میں برائے نام دفاعی سہولیات موجود تھیں، جس میں محض 1 ڈویژن فوج اور 15 سیبر جنگی طیارے تھے، جبکہ مغربی پاکستان سے مواصلات نہ ہونے کے برابر تھیں۔ انہوں نے مزید لکھا کہ پاکستان کی دفاعی حکمت عملی مشرق کا دفاع مغرب سے تھی، اور جب انڈیا نے حملہ کیا تو مشرقی پاکستان کے شہریوں کو اندازہ ہوا کہ ان کی حفاظت مغربی پاکستان کے لیے ترجیح نہیں رکھتی تھی۔ اس پس منظر میں جب عوامی لیگ کے شیخ مجیب الرحمان نے اگلے سال لاہور میں 6 نکات پر مبنی اپنا ایجنڈا پیش کیا تو انہیں شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا اور اسے انڈین سازش قرار دیا گیا۔ ان نکات کے بارے میں ماہرین کا کہنا ہے کہ شیخ مجیب کا کہنا تھا کہ صوبائی خود مختاری اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ صوبوں کی اقتصادی ترقی میں یکسانیت پیدا ہو سکے۔
مشرقی پاکستان کی آبادی 5 کروڑ ہے، اس لیے ملک کے دفاع میں بھی اس کا حصہ آبادی کے تناسب سے ہونا چاہیے۔ اس طرح ملک کا اتحاد مضبوط ہوگا، کمزور نہیں۔ لیکن ان کی دی گئی تجاویز کو نہ صرف نظر انداز کیا گیا بلکہ 1968 میں شیخ مجیب الرحمان کے خلاف اگرتلا سازش کیس کے تحت مقدمہ درج کیا گیا اور ان پر الزام عائد کیا گیا کہ وہ انڈین حکومت کے ساتھ مل کر مشرقی پاکستان کو توڑنے کی سازش کر رہے ہیں۔ سابق سفیر افراسیاب مہدی نے مغربی پاکستان کی جانب سے مشرقی صوبے کے معاشی اور سماجی استحصال کرنے کے الزامات پر اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے 2 بنگالی رہنما خواجہ ناظم الدین اور حسین شہید سہروردی کو بہت کم دور حکومت ملا، لیکن یہ بات لوگ بھول جاتے ہیں کہ 50 کی دہائی میں پاکستان کے دیگر غیر بنگالی رہنماؤں کو بھی زیادہ عرصے حکومت کرنے کا موقع نہیں ملا۔ انہوں نے مزید لکھا کہ محمد علی جناح کی وفات کے بعد پاکستان نے سیاسی عدم استحکام کا سامنا کیا، جس کے نتیجے میں حالات نے ایسی شکل اختیار کی۔ اگر حکومت پاکستان کا خیال تھا کہ اگرتلا سازش کیس کی وجہ سے شیخ مجیب الرحمان کی ساکھ کو نقصان پہنچے گا تو یہ اس کی بھول تھی۔ نہ صرف ان کے حق میں مشرقی پاکستان میں بھرپور آواز بلند ہوئی بلکہ وہ اس خطے کے سب سے اہم اور سب سے مقبول لیڈر بن کر ابھرے اور انہیں بنگا بندھو یعنی بنگال کے دوست کا خطاب ملا۔ پاکستان کے نئے آمر جنرل یحییٰ خان کی حکومت میں 1970 کے انتخابات منعقد ہوئے تو ان کی پارٹی عوامی لیگ نے مشرقی پاکستان میں 162 میں سے 160 نشستیں جیت کر واضح اکثریت حاصل کر لی، لیکن اسے حکومت بنانے کا موقع نہیں مل سکا۔ انتخابات میں واضح جیت کے باوجود حکومت نہ ملنے کے بارے میں سفیر افراسیاب مہدی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ سمجھنا کہ اسلام آباد کو شیخ مجیب الرحمان کے انڈیا سے گٹھ جوڑ کا علم نہیں تھا، ایک بچگانہ بات ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ بنگلہ دیش میں آج بھی یہ بات تسلیم کی جاتی ہے کہ انڈین خفیہ ایجنسی نے شیخ مجیب کو نہ صرف 1970 کے عام انتخابات کے لیے مالی امداد فراہم کی بلکہ جب جب انہیں پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے رقم کی ضرورت ہوئی انہیں وہ فراہم کی گئی۔ تاہم پروفیسر احسن بٹ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ان نتائج کو تسلیم نہیں کیا گیا اور فوج اور ذوالفقار علی بھٹو نے شیخ مجیب کو ان کا حق نہیں دیا۔ تو کیا یہ وہ موڑ تھا جب یہ یقینی ہو گیا تھا کہ مغربی اور مشرقی پاکستان علیحدہ ہو جائیں گے؟ اس سوال پر پروفیسر احسن بٹ کا کہنا ہے کہ وہ یہ مناسب نہیں سمجھتے کہ کسی ایک واقعے کو فیصلہ کن موڑ کہا جائے، لیکن 1970 کے انتخابات کے بعد ہونے والے واقعات نے پاکستان کے ٹوٹنے کی راہ ضرور ہموار کر دی تھی۔ ڈاکٹر طارق رحمان سے جب یہی سوال کیا گیا تو انہوں نے مارچ 1971 کے واقعات کی جانب اشارہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ انتخابات کے نتائج کے بعد تینوں مرکزی کرداروں ذوالفقار علی بھٹو، شیخ مجیب الرحمان اور صدر یحییٰ خان کے متعدد ملاقاتیں ہوئیں اور بالآخر صدر یحییٰ خان نے 3 مارچ کو ڈھاکہ میں نومنتخب اسمبلی کا اجلاس بلانے کی تاریخ دی، لیکن انہوں نے بعد میں نئی تاریخ 25 مارچ دی اور پھر جب فوج نے 25 مارچ کو فوجی آپریشن سرچ لائٹ شروع کیا تو بس پھر حالات ہاتھ سے نکل گئے اور پھر واپسی کی کوئی صورت نہ بچی۔ ڈاکٹر طارق رحمان کہتے ہیں کہ اپریل تک مشرقی پاکستان میں حالات انتہائی مخدوش ہو چکے تھے اور عوام نے مکتی بائنی میں شمولیت شروع کر دی تھی، جبکہ دوسری جانب انڈیا نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ بنگلہ دیش کی آزادی کی جدوجہد میں اپنا کردار ادا کرے گا۔ البتہ بنگلہ دیش کی پروفیسر میگھنا کا کہنا ہے کہ صدر یحییٰ خان کی جانب سے وہ پارلیمانی اجلاس ملتوی کرنا جس میں شیخ مجیب الرحمان اور عوامی لیگ کو حکومت ملنی تھی، وہ تھا فیصلہ کن مرحلہ جس کے بعد حالات ہاتھ سے نکل گئے۔ حکومت پاکستان کی جانب سے مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بارے میں تحقیق کے لیے قائم کیے گئے حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ میں پاکستانی افواج کی جانب سے کی گئی مبینہ بربریت کے باب میں لکھا گیا ہے کہ یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ عوامی لیگ کے عسکریت پسندوں نے مارچ کے مہینے میں کس قدر ظلم اور بربریت برپا کی تھی۔ رپورٹ کے مطابق مبینہ طور پر اندازاً 1 لاکھ سے 5 لاکھ بہاری مغربی پاکستانی اور محب وطن بنگالی افراد کو ہلاک کیا گیا۔
رپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ یہ بتانے کا مقصد اس لیے نہیں ہے کہ اگر مبینہ طور پر پاکستانی فوج نے کوئی جرائم اور بربریت کی ہے تو اس کا کوئی جواز بنتا ہے، لیکن بتانے کا مقصد یہ ضرور ہے کہ عوامی لیگ کے غنڈوں کی جانب سے کیے گئے جرائم سے پاکستانی افواج میں غم و غصہ ضرور بڑھا ہوگا، اور ممکن ہے کہ ان کے فوجیوں نے مرکزی حکومت کی رٹ قائم کرنے کے لیے پرتشدد رد عمل دیا۔ دوسری جانب بنگلہ دیش کے سرکاری موقف کے مطابق مبینہ طور پر 30 لاکھ لوگوں کو پاکستانی افواج نے ہلاک کیا، جہاں عالمی مبصرین اور کئی محققین کے مطابق پاکستانی افواج نسل کشی اور خواتین کے خلاف جنسی جرائم کی مرتکب ہوئی۔ وہیں حکومت پاکستان کا ہمیشہ سے یہی موقف رہا ہے کہ بنگلہ دیش نے ہلاک ہونے والوں کی تعداد میں مبالغہ آرائی سے کام لیا ہے اور ان کی تعداد 26,000 کے قریب ہے۔ لیکن کیا اعداد و شمار کی یہ بحث دونوں ملکوں کو آگے بڑھنے سے اور تعلقات بہتر ہونے سے روک تو نہیں رہی؟ اس بارے میں انم زکریا کا کہنا ہے کہ ایسا نہیں ہے، اور بنگلہ دیش سے تعلقات بہتر کرنے کے لیے پاکستان کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنے جرائم کا اعتراف کرے۔ معافی کی بات تو بار بار کی جاتی ہے، لیکن معافی کا اصل مقصد غلطیوں کا اعتراف کرنا ہے کہ کیا ہوا ہے، اور پاکستان تو تسلیم ہی نہیں کرتا کہ کیا ہوا ہے، اور یہی ہماری خامی ہے اور کمی ہے۔ یہ زخم ابھی بھرے نہیں ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمارا پورا ریاستی بیانیہ، ہماری نصابی کتب، ہمیں حساب دینا ہوگا، ہمیں تاریخ کو ویسے ہی بتانا ہوگا جیسا ہوا ہے، اور جب ہم یہ تسلیم کریں گے اور اپنی غلطیوں پر غور کریں گے تو صرف تب آگے بڑھنا ممکن ہوگا۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات کے مستقبل کے بارے میں تبصرہ کرتے ہوئے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ بالکل ممکن ہے کہ دونوں کے درمیان دوستانہ تعلقات ہو سکیں اور جنوبی افریقہ کی طرز پر حقائق اور مفاہمت پر مبنی کمیشن بنے تو کچھ ہو سکتا ہے، لیکن ایسا ہونے کے لیے سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ پاکستان بنگلہ دیش سے صدق دل سے معافی مانگے۔ مارچ 1971 میں جو بہاری افراد بنگلہ دیش میں ہلاک ہوئے ہیں، بنگلہ دیش کو بھی ان افراد اور ان کے خاندان سے معافی مانگنی ہوگی، لیکن سب سے پہلے پاکستان کو معافی مانگنی ہوگی، زیادہ عاجزی دکھانی ہوگی۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ بالکل ممکن ہے کہ تعلقات بہتر ہو سکیں۔ جب تک حقائق پر مبنی گفتگو نہیں ہوگی اور شفافیت نہیں ہوگی، آگے بڑھنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ ہم نے اپنی نصابی کتب کو افسانوں سے بھر دیا ہے، اور اگر ہم مسلسل ان واقعات کی تردید کریں گے تو کیا ہوگا؟ فی الوقت تو دونوں ممالک کے تعلقات میں بہتری ہونا نظر نہیں آتا، لیکن یہاں یہ بات بھی یاد رکھنا اہم ہے کہ دونوں ممالک کے تعلقات میں سرد مہری صرف تاریخ کی وجہ سے نہیں، بلکہ موجودہ سیاسی حالات اور دونوں ممالک کی موجودہ قیادت کی وجہ سے بھی ہے۔ پاکستان کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ بنگلہ دیش کو انڈیا کے تناظر سے نہ دیکھے، بلکہ بحیثیت ایک خود مختار ملک دیکھے اور موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے معاملات سے نپٹے۔